شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موزن آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 185 اور سورۃ الملک آیت نمبر 2 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ بارے الہ تو مجھے حق بات بولنے، کتاب و سنت کے مطابق بات بولنے کی توفیق دے، اور پھر سبوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما، آمین۔ سامعین کرام، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے سورۃ الملک آیت نمبر 2 پڑھی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کا مقصد بتلایا کہ دنیا کے اندر انسان کیوں آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا، کیوں پیدا کیا، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مقصد بتلایا۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر بے مقصد نہیں آئے، بلکہ ہمارا مقصد ہے، اسی کی طرف اشارہ اللہ رب العالمین نے کرتے ہوئے فرمایا: الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا فرمایا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ ہمارا اور آپ کا امتحان لے، ہمیں جانچے، ہمیں پرکھے، ہمارا امتحان لے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر 2 بات کہی۔ پہلی بات یہ کہی کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، اور دوسری بات کہ انسان کا موازنہ اس کے عمل کے بنیاد پر کیا جائے، تقوی کے بنیاد پر انسان کو بہتر قرار دیا جائے۔ دنیا کے اندر جو انسان جتنا پرہیزگار ہوگا، جتنا متقی اور تقوی شعار انسان ہوگا، ان کا مقام اللہ رب العالمین کے ہاں اتنا ہی زیادہ بلند ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ موت اور زندگی یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے، انسان دنیا کے اندر آتا ہے، پیدا ہوتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، یہ ایسا ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ اسی نظام کے تحت انسان دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے اور پھر انتقال بھی ان کا ہوتا ہے۔ ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ جب ایک انسان مرتا ہے تو اس کی نام موت ہے، اسی کا نام موت ہے جب ایک انسان انتقال کر جاتا ہے، جبکہ موت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے موت کو اور زندگی کو پیدا فرمایا ہے۔ انسان کا انتقال ہونا یہ موت نہیں، بلکہ موت یہ اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے موت کو پیدا فرمایا، اور موت کو بھی ایک دن موت آئے گی۔
صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے موت کو مینڈھے اور دمبے کی شکل میں اللہ رب العالمین لائے گا۔ جنتی حضرات سے کہے گا، اے اہل الجنہ، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ اور اے جہنمی حضرات، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ جنتی حضرات پہچان جائیں گے اور کہیں گے یہ تو موت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین جنتیوں اور جہنمیوں کے نظروں کے سامنے اس موت جو دمبے اور مینڈھے کی شکل میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر اللہ رب العالمین فرشتہ کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں اعلان کر دو، یا اہل الجنت خلود لا موتا، کہ اے جنتیوں اب اس کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں تم بھی سن لو، اب اس کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تم جہنم کے اندر موت کی تمنا کرو گے، عذاب کو چکھنے کے بعد عذاب جہنم کی اتنی خطرناک عذاب چکھنے کے بعد تم یہ تمنا کرو گے، تم یہ سوچو گے کہ اللہ ہماری موت ہو جائے، ہمیں موت آ جائے، ہمارا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ لیکن چونکہ موت کو اللہ رب العالمین نے تو جنت اور جہنمیوں کی نظروں کے سامنے ذبح کر دیا، اب موت آنے والی نہیں، لہذا موت یہ اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے، اور موت کو بھی ایک دن موت آئے۔ اور جو فرشتہ موت لینے کے لیے آتی ہے اس فرشتے کو بھی موت آئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، یقین جانتے ہیں کہ ہم کو ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑنا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، ہم پر موت طاری ہونی ہے، ہم کو موت آنی ہے۔ لیکن موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کے بارے میں بہت سارے مذاہب کے اندر اختلاف ہے۔ کفار مکہ تسلیم نہیں کیا کرتے تھے، ارے مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا، دوبارہ اللہ رب العالمین ہمیں زندہ نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین تم کو ضرور با ضرور زندہ کرے گا اور تمہارا اعمال کا حساب لے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیو، موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ موت نہیں آتی۔ ہر ایک انسان اس بات کو مانتا ہے کہ ہمیں موت آئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا بھی انسان گزرا ہے جس کو موت نہیں آئی؟ موت سے کوئی انسان چھٹکارا پایا ہے؟ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کے اندر دیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ انسان غریب ہو، امیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، چاہے جس طبقے کا وہ انسان ہو، ہر ایک انسان کو موت آئے۔ موت سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا، حتیٰ کہ جو انبیاء تھے، جو افضل انسان تھے، ان کو بھی موت آئی۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر 1000 سال تک زندہ رہے۔ کتنے سال تک؟ 1000 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر زندہ رہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر 950 سال تک آیا ہے کہ آپ اپنے قوم کو دعوت و تبلیغ دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دین کا کام کرتے رہے۔
گویا کہ 950 سال تک آپ دنیا کے اندر رہے لیکن پھر بھی آپ کو موت. حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال تک دنیا کے اندر رہے پھر بھی آپ کو موت آئی. اللہ اکبر. دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں گزرا ہے جس کو موت نہیں آئے, چاہے ان کی زندگی 1000 سال ہو 2000 سال ہو, لیکن اس کی موت آئی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اچھا, موت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے وقت مقررہ پر ہی آتی, نہ ایک لمحہ آگے اور نہ ایک لمحہ پیچھے. جو وقت متعین ہے اسی وقت موت آپ کو دستک دے دے گی. آپ چاہے جس کیفیت میں ہو, آپ چاہے جہاں کہیں بھی ہو, لیکن موت کا اگر وقت آ گیا ہے تو آپ یہ سوچیں گے کہ ہمیں مہلت مل جائے, آدھا گھنٹہ کے لیے مہلت مل جائے, 1 گھنٹہ کے لیے مہلت مل جائے, لیکن مہلت ملنے والا ہے. آپ اگر کہیں دور دراز کا سفر کیے ہو یا قریبی کہیں آپ حیدرآباد گئے ہو اور یہ سوچ رہے ہو کہ یا اللہ مجھے 1 گھنٹہ کے لیے مہلت دے دیا جائے, میں گھر چلا جاؤں واپس, میرے بال بچے ہمیں دیکھ لے, آپ 1 گھنٹہ کے لیے مہلت مانگیں گے لیکن آپ کو اس کا بھی مہلت نہیں دیا جائے گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب وقت مقررہ, جب موت آ جاتی ہے وقت مقررہ پر تو نہ ایک لمحہ آگے آتی ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے آتی ہے. جو اس کا وقت ہے اسی وقت میں موت آپ کے اوپر آ جائے. ایک لمحہ نہ آگے اور نہ ایک لمحہ پیچھے. آپ جس کیفیت میں ہو, آپ جس کنڈیشن میں ہو, موت یہ دیکھ کر نہیں آتی ہے کہ آپ ابھی سفر میں ہو, آپ ابھی مارکیٹنگ کرنے کے لیے گئے ہو, آپ ابھی بدیش میں ہو. موت یہ دیکھ کر کے نہیں آتی ہے, موت یہ دیکھ کر کے نہیں آتی کہ آپ کے انتقال کر جانے کے بعد آپ کی بیوی بیوہ ہو جائے گی. موت یہ دیکھ کر کے نہیں آتی ہے کہ آپ کے انتقال کر جانے کے بعد آپ کے بچے یتیم ہو جائیں گے, آپ کے انتقال کر جانے کے بعد آپ کا لڑکا بے سہارا ہو جائے گا. موت یہ دیکھ کر کے نہیں آتی. آپ کے بچے یتیم ہو رہے ہیں, موت اس سے کوئی پرواہ نہیں. آپ کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے, اس سے کوئی پرواہ نہیں. موت یہ دیکھ کر کے نہیں آتی ہے. لہذا میرے اسلامی بھائیوں, موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کریں, اور موت کی تیاری ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم آخرت کے بارے میں غور و فکر کریں گے, موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں گے. جب کثرت کے ساتھ یاد کریں گے تبھی ہم موت کی تیاری کر سکتے ہیں, اور موت کے بعد کے جتنے مراحل ہیں اس مراحل کے بارے میں بھی ہم سوچ سکتے ہیں, تیاری کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے, غالباً ابن حبان کی صحیح حدیث ہے. اس حدیث کی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. اے لوگوں, لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز, شہوتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. اگر تم موت کو کثرت سے یاد کرو گے تو لذتوں کو, خواہشات کو یہ موت ختم کر دے گی. انسان دنیا کے اندر مست زندگی گزار رہا ہے, ان کو آخرت کی فکر نہیں ہے. آخرت مرنے کے بعد کیا انجام ہوگا اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. لذتوں بھری دنیا بھی زندگی گزار رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز, خواہشات کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. انشاءاللہ موت کی تیاری بھی کرو گے, اور موت کے بعد جو مراحل ہیں, قبر کے اندر جو عذاب دیا جاتا ہے اس سے بھی تم نجات پا جاؤ گے, اور آخرت کے اندر بھی تمہارا حساب و کتاب کے جو مراحل ہوں گے وہ بہت آسان. میرے اسلامی بھائیوں, اچھا موت کہاں آئے گی؟ موت کا وقت کوئی متعین نہیں ہے. اب کہاں آئے گی اس کا بھی علم کسی کو نہیں کہ موت کہاں آئے گی. گھر میں آئے گی, گھر سے باہر آئے گی, اپنے وطن میں آئے گی یا دیار غیر میں آئے گی. آپ چاہے جس حالت میں ہو, جہاں کہیں بھی ہو, موت آپ کو آ پکڑے گی.
موت کا علم کسی کو نہیں ہے، حتیٰ کہ جو انبیاء تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کا علم نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ انسان کل کیا کچھ کرے گا اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور انسان کس سرزمین پہ مرے گا بأي ارض تموت، انسان کی موت کہاں ہوگی اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ کوئی انسان نہیں جانتا، چاہے وہ انسان غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، اولیاء ہو، انبیاء ہو، چاہے جو بھی انسان ہو، کوئی انسان نہیں جانتا ہے، کسی کو علم نہیں ہے کہ اس کی موت کہاں آئے۔ لہذا میرے اسلامی بھائیوں، جب موت کا علم ہمیں معلوم نہیں ہے تو پھر ہم موت کی تیاری کیوں نہ کریں؟ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کیوں نہ کریں جب اس کا علم ہے ہی نہیں کہ انسان 70 سال زندگی گزار لے گا، 60 سال زندگی گزار لے گا، تبھی اس کی موت آئے۔ اگر آپ گنتی کریں گے تو بزرگوں کی تعداد آپ کو کم نظر آئے، بلکہ زیادہ جوان انتقال ہوتے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ میں، بیماری میں فلاں۔ یہ انسان خواب غفلت میں نہ رہے کہ ابھی کیا زندگی ہے، ابھی 25 سال اور 30 سال کی تو زندگی ہے مولانا، 60 سال تک ہم جیئیں گے، 70 سال تک اس دنیا کے اندر رہیں گے۔ کیا 70 سال آپ زندہ رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، موت ایک ایسی چیز ہے کہ ڈاکٹر بھی ایک وقت آتا ہے کہ جواب دے دیتے ہیں، اپنا ہتھیار ڈال دیتے ہیں، چاہے وہ بڑا MBBS ہو، جتنا بڑا ڈاکٹر ہو۔ ایک انسان جو امیر ہے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لڑکے کو آپ بچا لیجیے، چاہے آپ کی مانگ جو بھی ہو، جتنا پیسہ خرچ ہو، بس یہ ہے کہ میری لڑکی کو آپ بچا لیجیے۔ اور کوشش کرتا ہے ڈاکٹر، لیکن ایک وقت آتا ہے ڈاکٹر بھی جواب دے دیتا ہے کہ انسان اب دوا کی ضرورت نہیں ہے، اب اس وقت دعا کی ضرورت ہے، اب میں بھی نہیں بچا سکتا، میں بھی اپنا ہتھیار ڈال رہا ہوں۔ موت سے کوئی انسان نہیں بچا ہے، اور موت کے آگے کسی کی بھی نہیں چلی، چاہے آپ کتنے بڑا بھی ڈاکٹر ہو۔ موت جو فرعون تھا، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، موت نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، کسی کو بھی موت نے نہیں چھوڑا ہے۔ تو موت کا علم میرے اسلامی بھائیوں کسی کے پاس نہیں، صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اگر موت سے بچنا چاہے گا تو بچ سکتا ہے کہ نہیں؟ انسان اگر موت سے بچنا بھی چاہے گا تو نہیں بچ سکتا، موت سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ چاہے آپ موت سے بچنے کے لیے کہیں دور دراز کا سفر کر لیں کہ ہاں موت آ رہی ہے، ہم کہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، موت سے بچ جائیں گے، لیکن موت سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، کہ جس موت سے تم راہ فرار اختیار کر رہے ہو، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، وہ موت تمہیں آ پکڑے گی، پھر اس ذات کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے جو ہر ظاہری اور باطنی چیز کو جاننے والا ہے۔ انسان اگر موت سے بھاگنا چاہے گا تو بھاگ نہیں سکتا، اور موت سے بچنے کے لیے کوئی مضبوط قلعہ بنا لے، کوئی شیشہ والی محل بنا لے کہ وہاں موت نہیں پہنچ سکے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب دیا اینما تکونوا یدرککم الموت، اے انسان اگر تم موت سے بچنے کے لیے کوئی مضبوط قلعہ بنا لو، کوئی شیشہ والی محل بنا لو، لیکن موت وہاں پہ بھی آ جائے گی، موت وہاں پہ بھی پہنچ جائے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم موت سے بچنے کے لیے مضبوط قلعہ ہی گرچہ کیوں نہ بنا لو، لیکن موت تمہیں وہاں پہ بھی آ پڑے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ،
اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے بھی انسان ہیں جو غریب طبقے کے ہیں، جن کو ڈھنگ سے کھانا نہیں ملتا، ڈھنگ سے کپڑا نہیں ملتا، لیکن الحمدللہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی تنگ والی زندگی ہے، خوشگوار زندگی نہیں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یا اللہ میں 5 وقت نماز ادا کرتا ہوں، یا اللہ میں عبادت کرتا ہوں، لیکن دنیا کے اندر مجھے تو کوئی ایسا صلہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، یا اللہ اس کا بدلہ کب ملے گا؟ اللہ رب العالمین اسی کا جواب دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو محنتیں کی ہیں، 5 وقت جو تم نے مسجد میں آ کر سر کو جھکایا ہے، محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، تمہاری کوشش ضائع نہیں جائے گی، تمہاری کوشش بیکار نہیں جائے گی۔ دنیا کے اندر جابر انسان ہے، ظلم کرنے والا انسان ہے، لیکن اس کی زندگی امن و شانتی والی زندگی گزر رہی ہے، خوشگوار زندگی گزر رہی ہے۔ دنیا کے اندر عدل و انصاف تو ہماری نظروں کے سامنے ہو سکتا ہے کہ نہ دکھائی دے، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کا صلہ ہمیں نہ دیکھنے کو ملے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسی کا جواب دیا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن ہم تمہیں ذرہ ذرہ کا بدلہ ہم تمہیں دیں گے، تم نے جو بھی عمل کیا ہے اس کا پورا پورا تمہیں صلہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس انسان نے بھی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اللہ رب العالمین اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس انسان نے ذرہ برابر بھی برائی کا کام کیا ہوگا اللہ رب العالمین اس کو بھی دیکھ لے گا۔ ہماری محنتیں بیکار نہیں جائیں گی۔ ہم جو محنت کرتے ہیں، سخت سے سخت ٹھنڈی میں فجر کی نماز ہم ادا کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری محنتیں بیکار ہو جائیں گی، بیکار نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا، دنیا کے اندر ہو سکتا ہے تمہیں دیکھنے اس کا صلہ دیکھنے کو نہ ملے، لیکن القیامت کے دن ایک ایک عمل کا بدلہ ہم تمہیں دیں گے۔ اور دنیا کے اندر جو ظلم کر رہا ہے، جو جابر ہے، ظلم کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ جو مظلوم ہو وہ کمزور ہو، بدلہ نہ لے پا رہا ہو، لیکن کل قیامت کے دن ہم اس کا بھی بدلہ دیں گے، اس کا بھی بدلہ دیں گے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور وہی انسان کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا جو عذاب جہنم سے بچا لیا جائے گا اور پھر جنت الفردوس کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ فقد فاز، حقیقت میں وہی انسان کامیاب ہے۔ آج انسان کامیاب کس کو سوچتا ہے؟ ہر انسان اپنے نظریے سے سوچتا ہے کہ اگر میں اس میں آگے نکل آیا تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایک انجینئر میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں انجینئر بن جاؤں تو میری نظروں میں یہ کامیاب ہے۔ ایک ڈاکٹر والا اسٹوڈنٹ سوچتا ہے کہ اگر میں ڈاکٹر بن جاؤں تو میں کامیاب ہو گیا۔ ایک وہ انسان جو سوچتا ہے کہ ہمیں ایک منصب مل جائے، ہماری شہرت ہو، ہمیں دنیا کے اندر لوگ پہچانے یہ بہت بڑا نیتا صاحب ہے، بہت بڑا آدمی ہے، اگر اس کی چاہت اور تمنا یہ ہو، اگر اس کو یہ چیز اگر میسر ہو جائے، مل جائے، تو یہ سوچتا ہے کہ ہماری نظروں میں تو یہی کامیابی ہے۔ ایک دولت حاصل کرنے والا انسان جب اس کو دولت اور پراپرٹی مل جائے، دولت کے انبار جب وہ جمع کر لے تو اس کی نظروں میں یہی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ انسان جس کو تم کامیابی کا معیار تصور کرتے ہو وہ میرے نظروں میں وہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر تم کامیابی جاننا چاہتے ہو تو آؤ قرآن کی طرف، کیا اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اتنا نیک عمل کر لو اس دنیا کے اندر کہ تم عذاب جہنم سے بچا لیے جاؤ گے اور جنت الفردوس کے اندر تمہارا داخلہ ہو جائے گا۔ اصل میں اور در حقیقت میں کامیابی یہی ہے۔ دنیا کے اندر اپنی نظریات کے حساب سے کامیاب ہونا چاہتے ہو، لیکن میری نظر میں وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ میری نظر میں وہی انسان کامیاب ہے جو کل قیامت کے دن عذاب جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت الفردوس کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ فقد فاز، وہی انسان کامیاب ہے۔
وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا تو ایک تماشے کی گاڑی، لہو و لعب کی چیز ہے۔ دنیا کے اندر انسان زندگی گزارتا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دن اور رات ایک کر دیتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے، اس کی کوئی تمیز نہیں۔ دنیاوی پراپرٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے، جائیداد کو اکٹھا کرنے کے لیے، فور ویلرز کو لینے کے لیے، بنگلے بنانے کے لیے انسان حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پاتا، لیکن اسے کیا معلوم کہ یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے۔ اے انسان، جس نے محنت کر کے تم نے دن اور رات ایک کر دیا تھا بنگلہ بنانے کے لیے، پراپرٹی اکٹھا کرنے کے لیے، لیکن تمہاری موت کے بعد نہ تمہارے بنگلے کام آ سکتے ہیں، نہ تمہاری گاڑیاں کام آ سکتی ہیں، اور نہ تمہاری زمین و جائیداد کام آ سکتی ہے۔ تو دنیا یہ دھوکہ دینے والی ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ لہذا دنیا کے اندر اللہ نے اگر آپ کو دولت سے نوازا ہے تو آپ اللہ کے لیے کچھ ایسا کام کر جائیے جو آپ کو آپ کے مرنے کے بعد بھی فائدہ ملے، فائدہ پہنچائے، ورنہ آپ چاہے کچھ بھی کر لیجئے دنیا کے اندر، لیکن آپ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ آپ کے جتنے بھی سامان ہیں سب آپ کے ورثہ کے ہو جائیں، آپ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ فائدہ بس اتنا ہی ہوگا کہ جو آپ نے نیک عمل کیا ہو، آپ نے جو اللہ کے لیے خیرات کیا ہو، صدقات کیا ہو، بس وہی آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ لہذا میرے اسلامی بھائیوں، ہم کثرت کے ساتھ موت کو یاد کریں، موت کو یاد کریں۔ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، موت کہاں آئے گی اس کا بھی کسی کو علم نہیں ہے، موت سے کوئی انسان بچ بھی نہیں سکتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہے تو پھر ہم موت کی تیاری کیوں نہ کریں؟ موت کی تیاری ہم کیوں نہ کریں؟ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اچانک ایک انصاری آیا اور اس نے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، مومنوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ کیا پوچھا کہ اللہ کے نبی، مومنوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسنہم اخلاقا، جن کے اخلاق سب سے بہتر ہو وہ مومنوں میں سب سے افضل انسان ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ کے نبی، مومنوں میں سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسنہم للموت ذکرا، جو کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرتا ہو اور موت کے بعد والے مراحل کی تیاری کرتا ہو، وہ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی میں نہیں سنا رہا ہوں، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے میرے اسلامی بھائیوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تیاری کرنے والوں کو سب سے زیادہ عقل مند انسان قرار دیا۔ اگر ہم موت کی تیاری کرتے ہیں، موت کے بارے میں سوچتے ہیں اور موت کے بعد جو مراحل آئیں گے اس کی تیاری کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار انسان۔ میرے اسلامی بھائیو، ہم موت کی تیاری کیوں نہ کریں؟ موت کی تیاری کیوں نہ کریں؟ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان موت سے غافل ہے۔ دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر انسان غرق ہے، لیکن معلوم نہیں کہ دنیا بے وفا ہے۔ آپ کسی انسان کو مرتے ہوئے اپنی نظروں سے دیکھیں، اگر دیکھیں تو اس آیت کو آپ سامنے رکھیں۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ،
جب روح حلقوم تک پہنچ جاتی ہے، جب روح نرخرے تک پہنچ جاتی ہے، جاگنے کے عالم میں، انسان کے آخری وقت میں جب روح اس کی حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اپنی نظروں سے اس مرنے والے انسان کو دیکھ رہے ہوتے۔ اگر آپ کا سامنا سابقہ پڑا ہو، کوئی انسان کا آخری وقت ہو، بالکل جھانکنے کے عالم میں ہو، اور آپ نے اگر قریب سے دیکھا ہے تو اس آیت کو سامنے رکھیں، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ انسان اس چارپائی کے اندر جو انسان ہے، مرنے والا ہے، اس کے قریب تو تم بیٹھے ہوئے ہو، تم سوچتے ہو اس مرنے والے سے سب سے زیادہ قریب میں ہوں؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، اس مرنے والے سے سب سے زیادہ قریب میں ہوں۔ تم یہ گمان مت کرو، یہ مت سوچو کہ چارپائی سے میں سب سے زیادہ قریب ہوں، اپنی نظروں سے تم دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ لیکن اس سے زیادہ تم قریب نہیں ہو سکتے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون۔ اللہ رب العالمین آگے فرما رہا ہے کہ انسان، اگر تم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کسی کے ملکیت میں نہیں ہو، تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی تمہارا رب نہیں ہے، تم کو اگر ایسا لگ رہا ہے کہ میرے اوپر کسی کی بس نہیں چلتی ہے، میرا کوئی اللہ نہیں ہے، میرے اوپر کسی کی پاور نہیں چلتی، اللہ رب العالمین چیلنج کر رہا ہے کہ انسان اگر تم کو ایسا لگ رہا ہے، اس مرنے والے کو تم روک کر کے دکھلا دو، اس مرنے والے کی روح کو تم واپس لا کر کے دکھلا دو۔ اگر تمہیں اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے، اگر تمہیں اپنے رب کے اوپر یقین نہیں ہے، اس مرنے والے کو بچا کر کے دکھاؤ، بچا نہیں سکتے۔ تو موت انسان کو اس کی بے بسی یاد دلاتی ہے۔ دنیا کے اندر چاہے آپ کتنا بڑا آدمی تھے، لیکن موت کے آگے آپ کوئی بھی نہیں چل سکتے، کچھ بھی نہیں چل سکتے۔ آپ موت کے آگے آپ بے بس ہیں، موت آپ کو اس کی بے بسی یاد دلاتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ موقع ملا ہے، آپ دنیا کے اندر نیک اعمال کر لیں، اللہ کو راضی کرنے والا اعمال کر لیں، تاکہ جب ہماری موت آئے، موت کا فرشتہ جب ہمیں دستک دے، تو ہم اس حالت میں رہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے خوش ہو، تبھی جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر موت کا فرشتہ اس حالت میں ہمیں دستک دے کہ ہم گناہ کے کام میں ملوث ہیں، تو اللہ ہم سے راضی کیسے ہوگا؟ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ میرے اسلامی بھائیو، دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزاریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، کبھی بھی ملک الموت آئے تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو، نیک اعمال کرتے رہیں، موت کا فرشتہ جب بھی آ جائے لیکن اللہ ہم سے راضی ہو، یہ سوچ کر زندگی گزاریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ ہر انسان اپنے بارے میں غور و فکر کرے، سوچے کہ اگر اس وقت ہماری موت آ جائے، اے انسان، کیا تم اس لائق ہو کہ تم جنت میں جا سکتے ہو؟ کیا دنیا کے اندر کوئی ایسا بھی نیک عمل کیا ہے کہ تم یہ کہہ سکتے ہو اپنے نیک عمل کے بنیاد پر کہ انشاءاللہ میں نے خالص نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ نیک اعمال کیے ہیں، اس نیک عمل کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں جنت الفردوس کے اندر داخل کر دے۔ ہر انسان سوچے اپنے بارے میں، غور و فکر کرے، اگر اس وقت ہماری موت آ جائے تو کیا ہم اس لائق ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارا داخلہ جنت الفردوس کے اندر کر دے؟ کیا ہم اس لائق ہیں؟ میرے اسلامی بھائیوں، ہر انسان اپنے بارے میں غور و فکر کرے، سوچے سمجھے، اور موت کو آنے سے پہلے جو زندگی ملی ہے اس کو غنیمت جانے، کیونکہ موت کے وقت انسان یہ سوچتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں تھوڑی دیر اور مہلت دے دیا جائے تاکہ میں نیک عمل کر لوں، تاکہ میں صدقات و خیرات کر لوں مولا۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے انسانوں جو میں نے تمہیں دے رکھا ہے اسی مال میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کر لو قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، موت کا فرشتہ تمہیں دستک دے دے اور تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ کہ یا اللہ تھوڑی دیر ہمیں مہلت دے دیا جائے۔ کس لیے مہلت انسان مانگے گا؟ نیک اعمال کرنے کے لیے۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ میں صدقات و خیرات کر لوں اور نیک لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ اس لیے انسان مہلت مانگے گا کہ مجھے تھوڑی دیر مہلت دے دیا جائے، لیکن وہاں مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہمیں کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے کی توفیق دے اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، اور موت کی جو بھی مراحل ہیں، موت کے بعد کے جو مراحل ہیں اس کی تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ یا اللہ ہمارے حساب و کتاب کو تو آسان فرما دے۔ جب تک ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بڑا مقصد لے کر کے حاضر ہوا۔ پہلی مرتبہ میں ضلع صاحب گنج صوبہ جھارکھنڈ سے مسجد کی تعاون کے لیے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہاں ایک نئی بستی ہے، پہلے مسجد نہیں تھی، لیکن کچھ بھائیوں کی کوشش اور محنت سے 5 لاکھ روپے میں مسجد کے لیے زمین خریدی گئی، اور الحمدللہ مسجد کی بنیاد رکھنے کے ساتھ ساتھ مسجد کی تعمیری کام بھی جاری ہے۔ الحمدللہ للٹن تک کام ہو گیا ہے، بقیہ سارا کام ابھی بھی باقی ہیں، جن کے اخراجات 20 لاکھ روپے ہیں۔ غربت کی وجہ سے اس بجٹ اور اس پیسے کے لائق نہیں ہیں کہ وہ پورا کر پائیں، لہٰذا آپ تمام حضرات سے بڑی ہی امید کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کے اس گھر کے لیے بھرپور تعاون کریں۔ یہ بالکل غریب علاقہ ہے، اس لیے ایک مصلی کی قیمت صرف 3000 روپیہ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اپنی جانب سے یا کسی کی جانب سے بھی لینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمارے نیک اعمال کو قبول عطا فرمائے، آمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.